اپنے باپ سے یہ جملہ مت کہنا کہ ابا آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. اور قوم کی بیٹیوں کبھی اپنے شوہر سے بیجا فرمائشیں مت کرنا. یہ مت کہنا کہ فلاں تو اپنی بیوی کو اتنی قیمت کا سوٹ پہناتا ہے, اتنی قیمت کی ساڑیاں پہناتا ہے, وہ اپنی بیوی کو کنگن لا کر دیتا ہے, وہ اپنی بیوی کو پازیب لا کر دیتا ہے, وہ اپنی بیوی کو ہاتھ کے لیے کنگن لا کر دیتا ہے, وہ اپنی بیوی کو پائل کے جھمکے لا کر دیتا ہے. نہ کہنا بیجا فرمائشیں نہ کرنا, بلکہ اپنے شوہر سے کہنا اے میرے شوہر نامدار, آپ کام کرنے کے لیے جا رہے ہو, مجھ سے وعدہ کرو ہمیں نہیں چاہیے کنگن, ہمیں پازیب نہیں چاہیے, ہمیں جھمکے نہیں چاہیے, ہمیں ساڑی نہیں چاہیے, ہمیں نیا سوٹ نہیں چاہیے, بلکہ کہنا میرے شوہر نامدار آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں, ایک وعدہ کر کے جائیے, میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر زندگی گزار لوں گی, میں پلاؤ اور بریانی نہیں کھاؤں گی, بلکہ آپ وعدہ کریں حرام نہیں کمائیں گے, جب بھی لائیں گے تو حلال کے پیسے کما کر لائیں گے. اگر یہ آپ نے کہہ دیا, اللہ کی قسم کہتا ہوں تیرا شوہر جتنے قدم اٹھائے گا تیرے لیے دعائیں کرتے ہوئے جائے گا. آج تم کنگن تو مانگتی ہو, پازیب تو مانگتی ہو, آج تم اپنے شوہر سے بنارسی ساڑیوں کی فرمائشیں کرتی ہو, لیکن کیا تیرا شوہر اگر شراب پیتا ہے تم کبھی چاہتی ہو کہ تیرا شوہر شراب سے توبہ کر لے؟ کیوں آپ کہو گی ارے ہر عورت چاہتی ہے میرا شوہر شراب نہ پیے, تو کبھی یہ کہا ہے تم نے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, آپ شراب سے توبہ کر لیجئے, میں آپ کی جھوپڑی میں بھی خوش نظر آؤں گی. کبھی آپ نے یہ کہا ہے؟ نہیں. آپ نے کبھی اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں آپ نمازی بن جائیے, آپ کی میں ساری خدمت کرنے کو تیار ہوں. کبھی تم نے کہا ہے؟ نہیں. آج عورتیں تو یہ شوہر سے کہتی ہے ہمیں کنگن لا کر دے دو, ہم آپ کی خدمت کریں گے, ہمیں پازیب لا کر دے دو, ہم آپ کی خدمت کریں گے. ان کی بات چھوڑیے, آپ میں سے کوئی ہے جو اپنی بیوی سے یہ کہے جب بیوی فرمائش کرے ہمیں کنگن چاہیے, ہمیں پازیب چاہیے, ہمیں چوڑیاں چاہیے, ہمیں کان کی بالیاں چاہیے, ہمیں قیمتی کپڑے چاہیے, کیا آپ نے کبھی بیوی سے کہا ہے اے میری بیوی سنو سنو, اے میری بیوی سنو, تم میری ایک بات مان لو میں تیری ساری باتیں ماننے کو تیار ہوں. وہ کون سی بات؟ آپ نے کبھی کہا ہے کہ میری بیوی تو نماز کی پابندی کر لے, تو نماز پڑھے گی, تیری زبان کھلنے سے پہلے میں تیری فرمائش کو پوری کر دوں گا؟ نہیں کہا. کیوں میرے بھائی؟ میں کہنا چاہوں گا اس لیے آپ نے نہیں کہا. نہ تو یہ کہتا ہے نماز پڑھنے کو مفتی صاحب, نہ تو یہ کہتی ہے شوہر کو نماز پڑھنے. ہمارے یہاں ایک مقولہ ہے چور چور موسیرا بھائی, سنیں مقولہ, ہمارے یہاں مقولہ ہے چور چور موسیرا بھائی, یعنی یہ بھی بے نمازی وہ بھی بے نمازی, پھر کہتے گو برکت نہیں ہوتی ہے. میں کہنا چاہوں گا او قوم کے نوجوانوں, اگر تیری بیوی فرمائش کرے تم پہلے نمازی بن جاؤ, ورنہ تو اگر نماز پڑھنے کو کہے گا, اگر خود نمازی آپ نہیں رہیں گے, وہ کہے گی اپنا تو پڑھتے نہیں ہے, ہمیں صرف آ کر فرمائش جھاڑتے ہیں, اس لیے پہلے تم نمازی بن جاؤ. تیری بیوی کو تب تم اپنی بیوی کو جا کر حکم دو میری بیوی تمہاری ساری چیزوں کو میں پوری کروں گا, لیکن تم نمازی بن جاؤ. اور او میری ماں بہنوں, تم بھی ذرا غور سے سنو, تم بھی اپنے شوہر کو کہنا جب موقع کی تلاش میں رہنا, تیرا شوہر اگر شرابی ہے, تیرا شوہر اگر جوا کھیلتا ہے, تیرا شوہر اگر مکاری کرتا ہے, تیرا شوہر اگر پاپی ہے, تیرا شوہر اگر گناہگار ہے, تو میری ماں بہنوں سنو سنو, معین الدین قادری کا یہ پیغام لے کر جاؤ. اپنے شوہر کو دیکھنا, تیرے شوہر کا موڈ ٹھیک ہے, تیرا شوہر مسکرا رہا ہے, اپنے شوہر کے پاؤں کو پکڑ لینا اور کہنا او میرے سردار آپ آج خوش لگ رہے ہو, کیا میں ایک فرمائش کر سکتی ہوں؟ ضرور کہے گا ہاں بیوی کرو فرمائش. تو خبردار خبردار, اپنے شوہر سے کنگن پازیب نہ مانگنا, بنارسی ساڑیاں نہ
نہ مانگنا, قیمتی سلوار سوٹ کے کپڑے نہ مانگ لینا, بلکہ اپنے شوہر سے کہنا اے میرے شوہر نامدار ہمیں کچھ نہیں چاہیے, اگر آپ مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو جو شراب پیتے ہو شراب سے توبہ کر لیجئے, نمازی بن جائیے, میں آپ کی ساری فرمائشوں کو پوری کرتی نظر آؤں گی. کہنا کبھی جا کر شوہروں کو نہیں, میں کہنا چاہوں گا. اور ایک بات یاد رکھو, ابھی حضرت نے بھی مجھ سے پہلے پیغام دیا, جو نمازی نہیں ہے وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا ہے. لاکھ نعرہ لگا لے, لاکھ کوئی پیر صاحب کے ہاتھ پاؤں خوب چومے, عاشق نہیں ہو سکتا ہے. حضرت سے بھی پوچھئے گا, عاشق وہ ہوتا ہے جو جلسے میں آ کر نعرہ بھی لگاتا ہے, مسجد سے جب مؤذن اذان کی صدائیں لگاتا ہے تو وہ جا کر مسجد میں نماز بھی ادا کرتا ہے. کیوں ہے گر نبی سے محبت. مائک والے بھیا بھائی تھوڑی سی آواز دے دیجئے. آپ کیوں ڈر رہے ہیں میرے بھائی؟ اگر آواز دیں گے تو کیا جائے گا, 15,000 کا باکس اڑے گا, 20,000 کا ہورن اڑے گا, مشین اڑے گی, لیکن آواز نہیں دیجئے گا. کہیں میرا پھیپھڑا اڑ گیا تب کیا ہوگا, کہیں میرا کلیجہ اڑ گیا تب. میرے بھی گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہاں, لیکن میں جانتا ہوں لوگوں یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے. جھوم کر پورا مجمع, یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے, اور محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو. ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ. ہے گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ, ہے گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ تو کیا ہوگا, ملے گی قبر میں راحت نمازی ہو جاؤ. نمازی ہو جاؤ تب عاشق رسول ہو گے, تب آپ ماں بہنوں کنیز فاطمہ ہوگی. نماز کی پابندی کرو, اذان سننے کے جو کاموں کو بند کرتے ہیں. اذان ہو, آج بڑا معاملہ ہو گیا میرے بھائی نقیب صاحب, آج اذان ہو رہی ہے, لوگ موبائل چلا رہے ہیں, اذان ہو رہی ہے, ٹی وی چل رہی ہے, اذان ہو رہے ہیں, گانے لوگ سن رہے ہیں. میں کہنا چاہوں گا لوگوں, آج کے جشن غریب نواز کانفرنس سے پیغام لے کر جاؤ, جب بھی اذان ہو اذان کا احترام کر لیا کرو. جو اذان کا احترام نہیں کرتا ہے, علماء فرماتے ہیں ہو سکتا ہے اذان کی بے حرمتی کرنے والا, اذان کا احترام نہ کرنے والا جب مرے گا تو مرنے سے پہلے ان کے ایمان کے چھن جانے کا خطرہ ہے. کہیں مرنے سے پہلے اس کا ایمان نہ چھین لیا جائے. جب بھی اذان ہو موبائل کو بند کر دو, جب بھی اذان ہو ٹی وی کو بند کر دو, جب بھی اذان ہو گانے بند کر دو, میوزک بند کر دو. اور ماں بہنوں, جب بھی اذان ہو اگر تم آٹا گوند رہی ہو آٹا گوندنا بند کر دو, جھاڑو لگا رہی ہو جھاڑو لگانا بند کر دو. اذان ہو جو ہونے لگے, اذان کی آواز سنو, سارے کام کاج چھوڑ دو اور اذان کا پہلے جواب دے دو. اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا, اذان سنو کہ جو کاموں کو بند کرتے ہیں, اذان سنو کہ جو کاموں کو بند کرتے ہیں, کیا ہوگا اسے پکارے گی جنت نمازی ہو جاؤ. باپ بھی نماز پڑھے, بیٹا بھی نماز پڑھے, بیوی بھی نماز پڑھے, شوہر بھی نماز پڑھے, چاچی بھی نماز پڑھے, بھتیجی بھی نماز پڑھے, دادا بھی نماز پڑھے, پوتا بھی نماز پڑھے. جب سب نمازی ہوں گے جھوپڑی میں بھی رہو گے, اللہ تعالیٰ اسی جھوپڑی میں جنت جیسا سکون عطا فرما دے گا.
شاعر اہل سنت، شاعر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شورائے اسلام، جناب حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ، جناب حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا غور سے سنیے، شاعر اعظم ہندوستان حضرت حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ میرے بھائی میں کیا کہہ رہا تھا، علم کی اتنی ضرورت ہے، آپ جس میدان میں بھی کامیاب ہونا چاہو، ارے حضرت کو تشریف لائیں، جس میدان میں بھی آپ اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں، تجارت کا میدان ہو، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، ہر میدان میں ترقی کا ایک ہی راز ہے، اس راز کو علم کہا جاتا ہے، اور تعلیم سے کھوکھلی قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، آپ کہتے ہو تعلیم مہنگی ہے، میرے بھائی تعلیم کیوں مہنگی آپ کو لگتی ہے؟ آج جو لوگ کہتے گئے حضرت، جو لوگ کہتے گئے تعلیم مہنگی ہے، اس کے پاس 60,000 کا موبائل آپ دیکھو گے، اس کے پاس 1,20,000 کا ایپل سیٹ آپ دیکھو گے۔ میں کہنا چاہوں گا، آپ کو تعلیم تو مہنگی لگتی ہے، 60,000 یا 1,00,000 کا موبائل نہ چلاؤ گے تو کیا ہوگا؟ مر جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں، تعلیم دو، موبائل 10,000 ہی کا رکھو، وہ 1,00,000 روپیہ بچا کر بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرو۔ یہ دنیا والے اور یہ انگریزوں کی اولاد، یہ آپ کو یہودی نصرانی، یہ آپ کو بھلا دینا چاہتی ہے، اپنے راستے سے دھکا دینے یہ قوم چاہتی ہے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہو لوگوں کو آپ کی داڑھی سے نفرت ہے، ہماری ٹوپی اور پگڑی سے نفرت نہیں ہے، ہمارے جبے سے نفرت نہیں ہے، عورتوں کے پردے سے نفرت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہو اگر داڑھی سے نفرت کسی کو ہوتی، ہندوستان کا پرانا کلچر ہے داڑھی رکھنا، بہت سارے لوگ داڑھی رکھتے ہیں، ٹوپی تو ہندوستان کے کلچر میں سے رہا ہے، یہ پگڑی تو اور لوگ بھی باندھتے گئے، اسی طرح پردہ تو ہندوستان کا پرانا کلچر ہے۔ پھر بات کیا ہے؟ لوگ آپ کو بھلا دینا چاہتے ہیں، اس کو آپ کی داڑھی سے نفرت نہیں ہے، ٹوپی سے نفرت نہیں ہے، پگڑی سے نفرت نہیں ہے، آپ کی عورتوں کے پردے سے نفرت نہیں ہے، بلکہ وہ جانتا ہے آپ کے اندر جو ایمان ہے، ایمان کی وجہ سے آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، اس ٹیلنٹ سے اسے نفرت ہے۔ وہ جانتا ہے مسلمان کے بچوں کو گیم میں لگا دو، مسلمان کے بچوں کو جوا میں لگا دو، کیونکہ مسلمان کا بچہ جس دن پڑھنے لگے گا، جو 30 پارے قرآن کو اپنے سینے میں اتار سکتا ہے، وہ دنیا کی کسی کتاب کو اپنے سینے میں اتار سکتا ہے۔ وہ جانتے گئے لوگ، اس لیے آپ کے بچوں کو پڑھنے نہیں دینا چاہتے ہیں، اور آپ ہیں اپنے بچوں کو موبائل دے دیا۔ کس نام پہ؟ پڑھائی کے نام پہ۔ وہ بچے دن رات موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں، موبائل میں گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ علم اگر آپ نے اپنی اولاد کو نہیں دیا تو یاد رکھیے گا، آپ کہتے ہو کہ ہم غریب ہیں، تعلیم مہنگی ہو گئی ہے، آپ کتنے غریب ہو؟ بات چل رہی تھی ڈاکٹر ابوالکلام، نام سنا ہے آپ نے؟ اتنے بڑے سائنسداں گزرے گئے ڈاکٹر ابوالکلام، سائنسداں اتنے بڑے، کیسے ہتھیار انہوں نے دیا ہے، آج بھی دوسرے لوگ دشمن، ہندوستان کے دشمن کانپتے ہیں ہندوستان سے۔ کن کی وجہ سے؟ ڈاکٹر ابوالکلام کی وجہ سے۔ آپ کہتے ہو غریبی بہت ہے، پیسے نہیں ہیں، اسکولوں کی فیس مہنگی ہے، کہاں سے بچوں کو پڑھاؤں گا؟ سنو، دوسری جگہ جا کر دیکھو، آپ جس اللہ کے ولی کا عرس منا رہے گئے، خواجہ غریب نواز، ان کے والد صاحب کے انتقال کے بعد، وصال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، ان کی والدہ نے ان کو تعلیم دلایا۔ ماں بہنوں، تم یہی کر سکتی ہو، اور تم کہتی ہو کہ بیوہ ہوں میں کہاں سے پڑھاؤں گی؟ حضرت نظام الدین
الدین اولیاء محبوب الہی ان کی ماں نے سوت کاٹ کر چرکے میں ان کو تعلیم دلایا. کبھی سوچا گیا آپ نے غوث اعظم کے والد محترم کا انتقال ہو گیا, وصال کے بعد ان کی والدہ نے انہیں تعلیم دلوایا. کبھی سوچا گیا آپ کہتے ہو ہم غریب ہیں, غریب موبائل خریدنے میں آپ نظر نہیں آتے ہو, مہنگا گھر بنوانے میں غریب نظر نہیں آتے ہو, مہنگے کپڑے پہننے میں تم غریب نظر نہیں آتے ہو. یاد رکھنا آپ کہتے ہو غریب ہے. ڈاکٹر ابوالکلام کون تھا؟ کسی امیر کا بیٹا, کسی سیٹھ کا بیٹا, کسی راجا کا بیٹا, کسی مہاراجا کا بیٹا نہیں. ڈاکٹر ابوالکلام ایک مچھلی پکڑنے والے کا بیٹا تھا, ایک مچھلی پکڑنے والے کا بیٹا جب پڑھ کر اس طرح بڑا سائنسداں بن سکتا ہے. تمہیں اللہ نے دولت عطا فرمایا ہے, تمہیں اللہ نے حکومت دیا ہے, تمہارے پاس دولت اور پیسوں کے انبار ہے. تم اگر چاہو گے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بناؤ گے, اپنے بچے کو ڈاکٹر اور ماسٹر بھی بناؤ گے. لیکن میرے بھائی میں کہنا چاہوں گا, لیکن ایک چیز ہو گئی ہے لوگوں کے ذہن میں آ گئی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں حافظ مت بناؤ میرے بھائی. کیوں؟ کتنا کمائے گا؟ 5,000. مولانا بناؤ, کتنا کمائے گا؟ 10,000. میں کہنا چاہوں گا یہ ہماری سوچ چھوٹی ہو گئی ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو مدرسے میں پڑھنے والے یہ بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں, یہ حافظ بھی بنے, حافظ قرآن بننے کے بعد کورٹ کا وکیل بھی بنتا نظر آئے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارا بچہ عالم بنے, مولانا بھی بنے اور کورٹ کا جج بھی بنے. یاد رکھیے گا جس دن یہ حافظ قرآن کورٹ کا وکیل بنیں گے تو یہ ڈر ڈر کر وکالت نہیں کریں گے. حضرت علی جیسی بہادری لے کر کورٹ میں وکالت کرتے نظر آئیں گے. اور ہمارے یہ مولانا, اگر یہ ہمارا بچہ مولانا بننے کے بعد اگر کورٹ کا جج بن جائے تو یاد رکھنا یہ مولانا جب جج بنیں گے تو رشوت اور گھوس لے کر فیصلہ نہ کریں گے. جب بھی فیصلہ کریں گے فاروق اعظم کی عدالت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتے نظر آئیں گے. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا میرے بھائی؟ پڑھائیے اپنے بچوں کو, یہ علم ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے, اللہ نے فرمایا سلیمان کیا چاہیے, علم چاہیے یا حکومت چاہیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو لیا, علم کو چنا. علم کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی عطا فرما دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل, مصر کے جیل سے نکال کر بادشاہت کی تخت تک کس چیز نے پہنچایا؟ علم نے پہنچایا. معاذ اللہ, صدبار معاذ اللہ, حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گھنونے الزام کے تحت انہیں جیل میں ڈال دیا گیا تھا. لیکن بادشاہ وقت نے جو خواب دیکھا, پتا چلا کہ کوئی دوسرا اس خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا ہے. خواب کی تعبیر کا علم انہی کے پاس ہے جو جیل میں قید ہے. جب خبر پہنچی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس, حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا میں ایسے نہیں جاؤں گا. پہلے جو الزام مجھ پر غلط لگائے ہو ہمیں اس الزام سے پہلے بری کرو, ہمارے الزام کو پہلے دور کرو, ہماری صفائی لوگوں کے سامنے ہمیں صاف ستھرا ثابت کرو. لیکن وہ علم ہی کی برکت تھی کہ جیل میں رہنے کے بعد اچانک مصر کا بادشاہ بنتے نظر آئے. یہ کس وجہ سے؟ یہ علم کی برکت تھی. علم کو عام کیجئے, علم حاصل کیجئے, ہر میدان میں انقلاب آپ برپا کر دیجئے گا. تعلیم, اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم کیا برابر ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے ہیں, کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین. علم یہ اسلام کی زندگی ہے اور دین کا کھمبا ہے, دین کا پیلر ہے. اس لیے علم حاصل کیجئے. آپ کو تعلیم مہنگی لگے تو کبھی موبائل کی طرف دیکھ لیجئے, موبائل مہنگا نہیں ہے. گاڑی کی طرف دیکھ لیجئے, گاڑی مہنگی نہیں ہے. مکان کی طرف دیکھ لیجئے, مکان مہنگا نہیں لگتا ہے بنانے میں. تو پھر تعلیم کیوں مہنگی لگتی ہے؟ تعلیم حاصل کروائیے, اپنے بچوں کو پڑھائیے. قابل مبارک
मुबारकबाद है यहाँ के असातिज़ा और जितने लोग भी यहाँ पढ़ा रहे हैं, गांव के लोगों को भी मैंने मुबारकबादी पेश की है। आपका इतना बड़ा जिगर है कि आप मेहमान रसूल की खिदमत कर रहे हैं, ये अल्लाह का करम है आप पर के आपसे अल्लाह ताला मेहमान रसूल की खिदमत ले रहा है, वरना सबों की किस्मत में ये चीजें नहीं आती है। जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा एक मर्तबा बोलो या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे, अगर आप समझ लिएगा तो जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह और मोहब्बत के साथ बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। जरा सुनिए, यहाँ के मदरसे में आप जो खिदमत दे रहे हैं, कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। शायर अहले सुन्नत हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं, इनसे भी सुनना है। पूरा मजमा पढ़ ले, जो मैंने कहा है तालीम के हवाले से मुझे गुफ्तगू करने को कहा था। और 2 फरवरी को एक ऐलान समाप्त कर ले, 2 फरवरी को पूर्णिया रंगभूमि मैदान में तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें हबीबुल्लाह फैजी साहब भी अपने इलाके में वो भीड़ देखा कि दिल बाग बाग हो गया। यकीनन वहाँ के उलमा की मेहनत है। आप हमारे उलमा भी, यहाँ की आवाम भी ये दिखा दें कि हम कुछ भी हो जाए, हुजूर के नाम पर हम जान देने को भी तैयार हो सकते हैं। हाँ, जरा हाथों को उठाकर बोले जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप शिरकत की हर हाल में कोशिश करें, आप जाएं और तहरीके बेदारी का हिस्सा बने। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। बोलने में जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, मैं सबों के सामने सारे उलमा को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। आप भी पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से ताकि सीना साफ हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। जरा पूरा मजमा बोलो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। किसी का हाथ नीचे न रखे, आपको करबला वालों का वास्ता, आपको मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता। एक हाथ को हसनी बना ले, एक हाथ को हुसैनी बना ले। जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर जवाब देना, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। और बुलंद आवाज से लगे नबी के दीवाने पुकार रहे हैं, कुरान था,